آج سوئے نصیب جاگنے کی لمحہ اور گھڑی ہے انشاءاللہ. آج سوئے نصیب جاگنے، آج بخت جاگنے، آج دکھ ٹلنے، جادو جنات بندشیں ناکامیاں، اولاد کی محرومیاں، اس غم سے انشاءاللہ نکلنے کی گھڑی ہے. آج آپ جو کچھ لینے آئے ہیں یاد رکھیے گا کچھ ایسا وقت ہوتا ہے. فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی ایک دروازہ عرش کا کھلا، غور سے سنیے گا، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے اس کے بعد وہ دروازہ عرش کا کبھی نہیں کھولے گا. بس ایک دفعہ کھولا تھا، فاتحہ ملی تھی، پھر کبھی نہیں کھولے گا. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی عرش کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھولا تھا، بخت کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھولا تھا، نور کا دروازہ کھولا اور ایک دفعہ کھولا تھا، راحت رحمت برکت عطا اور شفقت کا دروازہ عرش کا کھولا ایک دفعہ کھولا تھا. فرمایا پوری کائنات میں زلزلہ آیا، شیطان نے سر پہ راکھ ڈالی اور منہ پہ پیٹا کہ ہے کاش کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی، اور اس کو پڑھنے والے کتنے بخت، کتنا بلند، کتنا مقام، کتنی عزت اور کتنی شان و شوکت ہے. بخت مقدر نصیب کا ایک دروازہ کھولنے والا ہے عرشوں سے. وہ عمل ایسے نہیں ہے، وہ اعلان ایسے نہیں ہے. آپ خوش قسمت ہیں، دور پرے سے اندرون ملک بیرون ملک سفر کر کے آئے ہیں. آپ نصیبوں والے ہیں اور بخت والے ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آن لائن بیٹھے ہیں. آج کے اس لمحے اور گھڑی میں پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ، کہیں دوپہر، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں رات، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے. آپ نصیب والے ہیں. آج انشاءاللہ سویا ہوا نصیب جاگے گا، سویا ہوا بخت جاگے گا. میں کہاں کہتا ہوں میں جگاؤں گا، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں. وہ گھڑی ایک خاص ساتھ تھی جن ساتوں میں اس فقیر درویشوں کے پاس وہ عمل دعائیں کر کے آیا تھا. اب اس کی الٹی بھی سیدھی ہو رہی ہے. کام کیا الٹا ہے، پھانسی لٹکانے والا کام کیا ہے، پر اس کی الٹی سیدھی ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں کہ میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میری سیدھی بھی الٹیاں ہو رہی ہیں، اور جب نصیب جاگتے ہیں پھر الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو راکھ ہوتی ہے، اور سونے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہوتی ہے. اب عالم یہ ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے. جب بخت اور نصیب کے خوشیوں اور خوشحالیوں کے دروازے کھلتے ہیں جو ابھی انشاءاللہ کھلنے والے ہیں، ہم وہ عمل کرنے والے ہیں، ہم وہ نصیب اور بخت اور مقدر کے پیکج دینے والے ہیں جو کھلتے ہیں. اور پوری دنیا کے ہمارے حضرات، ہماری پوسٹ گئی تھی کسی برتن میں کھجوریں لے کے اس میں کوئی اپنے ملک کا سکہ ڈال دیں اور ہمارے عمل میں شامل ہو جائیں. اچھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ شامل ہو جائے، انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. وہ خالی نہیں جائے گا، وہ خالی نہیں جائے گا. اب بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا. بخت ہے، مقدر ہے اور نصیب ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا، سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا. ابھی جو آپ عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اس میں سویا ہوا نصیب جاگا، اس میں بخت کے دروازے کھلے، اس میں نصیب کے دروازے کھلے، اس میں خوشحالیوں کے دروازے عرشوں سے کھلے. اس میں ایک عمل ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اس میں ایک عمل ہے سورۃ اخلاص کا، اور اس میں ایک عمل ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہو. یہ میرا خاندانی وظیفہ ہے. میری کتاب جو میرے خاندانی پس منظر، اس میں میرے بڑوں کا وظیفہ اور بڑے اولیاء اور کتابوں میں بھی اور تذکرے اس کے موجود ہیں. یہ عمل ہے بسم اللہ. جب بندہ پڑھتا ہے نا، آج جو عمل کرنے والے ہیں غور سے سنیے گا، میں جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، 40 میل دائیں، غور سے سنیے گا، 40 میل بائیں، 40 میل آگے، 40 میل پیچھے، 40 میل نیچے اور 40 میل اوپر
ایک نور کا سمندر ہوتا ہے، جہاں نور کا سمندر ہوتا ہے اس سے پھر کچھ چیزیں بہہ جاتی ہیں، غم بہہ جاتے ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، اور دل کی دنیا آباد، من کی دنیا آباد، روح کی دنیا آباد، جادو جنات ختم، بندشیں ختم، اور وہ 40 میل نور دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے وہ زندگی میں جب شامل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پھر جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہ ہوتا تو لوہا ہے بن سونا جاتا ہے، وہ ہوتی تو مٹی ہے بن ہیرا جاتا ہے، وہ ہوتا تو کوئلہ ہے بن لائل اور جواہر جاتا ہے۔ آج وہ بسم اللہ کا عمل کرنے والے ہیں، آج وہ سورۃ اخلاص اور اللہ الصمد کا عمل اس کوزے کو لے کر جس کے پاس نہیں تصور ہے، اللہ کے ہاں نیتوں کا بڑا دخل ہے، نیتوں کا۔ میرے رب کے ہاں وہ بندہ جس کی نیت ہو، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تیری نیتوں کے بقدر تجھے میں ثواب دوں گا، اجر دوں گا۔ اور میں ایک بندہ ساری عمر محنت کوشش کرتا رہا، اللہ میں حج پہ جاؤں، غریب تھا جا نہ سکا، میں کہ مر گیا، اللہ قیامت تک اس بندے کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کرے گا، ایک فرشتہ مقرر کرے گا۔ میں مزدلفہ سے آیا، رات گزاری، صبح طواف زیارت کرنے کے لیے ٹیکسی کا انتظار تھا، میں ہر ٹیکسی کو جھانکتا تھا، ہر ٹیکسی میں کوئی نہ کوئی بندہ تھا۔ ایک ٹیکسی میں جھانکا تو پچھلی سیٹ میں میرے والد صاحب، تولیے والا احرام، ایسے مجھے دیکھا، مجھے وہ منظر نہیں بھولے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیتیں کر لیتے ہیں، جن کے جذبے ہیں، اور ان جذبوں پہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے غم کی خبریں مل رہی ہیں پوری دنیا سے، لوگ بہت زیادہ رو رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ غم زدہ ہیں۔ کاش ہم بھی تسبیح خانے میں شامل ہو سکتے۔ پوری دنیا کے 206 ملک جزیروں سمیت، جزیرے بھی شامل، اس میں اللہ نے تسبیح خانے کا میسج اور پیغام پہنچایا ہے، اور تسبیح خانے کا ایک نیٹ ورک ہے، پوری دنیا آج کے اس عمل میں شامل ہے، رو رہی ہے۔ نہ روئیں، نہ غم زدہ ہوں، آپ نیت کر لیں، آپ کے پاس نیت ہے، نیت کر لیں، کوئی برتن ہے کھجورے ڈال دیں، اپنے ملک کا کوئی سکہ ڈال دیں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ شہنشاہ ہے۔ میں ایک خوشخبری سے سنا دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ کو بھی ایک خوشخبری سناتا ہوں، ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں، خوشخبری، جن کو کوزہ مل جائے ان کو بھی خوشخبری، جن کو نہ ملے ان کو بھی خوشخبری۔ ایک خوشخبری سناتا ہوں، سناؤں؟ ایک ہستی تھی جس نے میرے کملی والے کو نہیں دیکھا، ساری عمر ترستے رہے اپنی اماں کی خدمت کی وجہ سے۔ میرے اللہ کا نظام دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم امیر المومنین، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے وصیت فرمائی، ایک شخص ہوگا، اس نشانی کا ہوگا، اس سے جا کے دعا کروانا۔ ایک کائنات کے تاجدار ہیں دونوں، نبوت کے بعد یہ کائنات کے تاجدار ہیں، اور وہ کون ہے؟ خواجہ اویس کرنی ہے۔ دیدار مصطفیٰ نہیں کیا، پر جذبہ لے کے ترستے رہے، جذبہ لے کے تڑپتے رہے، اور جذبہ لے کے سسکتے رہے، اس جذبے پہ۔ اچھا، یہ دونوں حج پہ تشریف لے گئے، دونوں ہستیاں، کہنے لگے اس بندے کو ڈھونڈیں۔ ہر سال حج پہ جا کے پوچھتے تھے، اس نام کا بندہ، اس قبیلے کا بندہ ہے؟ نہیں۔ اس دفعہ کہا ہاں ہے، تو کہا کہاں ہے؟ کہا عرفات میں اپنے آقا کے اونٹ چرا رہا ہے۔ عمر بھی، علی بھی، دونوں تشریف لے گئے، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز مختصر کی، پوچھا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کہا سارے عبداللہ ہیں، اپنا نام ہی بتاتے۔ کہا میرا نام اویس ہے۔ کہا تیری جسم پہ ایک سفید نشان ہے، دکھا۔ کہا ہاں، ساری کملی والے کی نشانیاں پوری کی۔ کہا ہمارے لیے دعا کرو۔ کہا آپ کون؟ کہا امیر المومنین عمر ہیں۔ جب امیر المومنین کا نام سنا اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نام سنا، ادب سے بیٹھا۔ کہا میں دعا کروں؟ کہا ہمارے کملی والے نے فرمایا ہمارے لیے دعا کرو، اور ان سے دعا لی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون ہستی تھی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی۔ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں، ان کے سچے جذبے، ان کی سچی طلب، ان کی سچی تڑپ، ان کا سچا وجدان
आज क़यामत तक उवैस नाम के बंदे सदा जिंदा रहेंगे। उवैस नाम अपने बच्चों की नस्लों के रखते रहेंगे। आप भी एक सच्चा जज्बा और सच्ची मंजिल लेके आए हैं दूर परे से। आप भी एक सच्चा निजाम लेके आए हैं। मिल जाए ठीक है, ना मिले तो जज्बों में हमारा नाम शामिल है और हम उन लोगों में से होंगे जो उवैस करने की लिस्टों में आ जाएंगे। आने को तैयार है? हाँ, मिल जाए तो ठीक है। बिस्मिल्लाह का अमल है, सूरत इखलास का अमल है। और आपको इल्म है, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। अल्लाहु अकबर। सिर्फ 12 तस्बीहां। कितनी तस्बीहां? 12 तस्बीहां और 12 दिन तो पढ़ के देख, और पढ़ ऐसा जैसे विजदान पागल, दीवाना, मस्ताना, दुनिया का कोई हाल नहीं, दुनिया का कोई पता नहीं, इस कैफियत के साथ पढ़ के देख और अल्लाह की रहमत और मोहब्बत को और अल्लाह की अता और शफकत को आंखों से देख। मैंने ये अमल बहुत फैलाया है, सूरत इखलास कुल हुवल्लाह का अमल बहुत फैलाया है, मखलूक ने फैज पाया है। आज उस अमल के राज की कुंजी दे रहा हूं, आज बिस्मिल्लाह के राज की कुंजी दे रहा हूं। आज या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियों के राज और उसकी कुंजी दे रहा हूं। यह अमल बहुत ताकतवर है और यह अमल हैरत अंगेज है। एक बात और ज़हन नशीन रखिएगा, ये वो है जो अल्लाह ने समंदर के अंदर इस करेंसी को बनाया भी है, पाला भी है, सोच सींचा भी है, संभाला भी है। और जब अल्लाह पाक की रहमत मौजे पे होती है, फिर मौजें उठा के इस करेंसी को बाहर फेंक देती हैं। है? सच है? ये कौड़ियां, ये समंदर जब मौजों पे होता है, समंदर जब मौजों पे होता है, इस करेंसी को उठा के बाहर फेंक देता है और अल्लाह कहता है लूटो इस करेंसी को। और इसका अमल किसी किसी के पास है। आज जिंदगी में पहली दफा ये अमल मैं आपको करवा रहा हूं। और ये कौड़ी का अमल जिसके पास होगा, और अगर किसी को कूजा ना मिला, कुछ भी ना मिला, लेकिन कौड़ी लेके जाएगा, कुछ भी ना मिला, कुछ, मैं आपके चेहरे पे खुशियां देख रहा हूं, तसल्लियां देख रहा हूं, वो सबसे पहला अमल, इसमें मिट्टी का कूजा होगा, सबसे पहला अमल, और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल होगा। सारे हजरात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और दिल की कैफियतों से पढ़ें और अंदर की गहराइयों से पढ़ें और पूरे जज्बे से पढ़ें। ये पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीर लेनी है, फिर इसका अमल करना है। और मेरी बात सुन लें, इतना बड़ा मजमा हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा हो, ये थोड़ा सा मजमा नहीं है, पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है। थोड़ी ही देर में 70,000 बिस्मिल्लाह हो जाता है। और एक बात बताऊं, एक राज की बात है, औलिया के मुशाहदात, अहलुल्लाह के मुशाहदात, अल्लाह के वलियों के मुशाहदात में ये बात है, जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से पहले 70,000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, फिर एक दफा पढ़ेगा तो जिंदगी में जब भी अल्लाह 70,000 के पढ़ने की तासीर अता फरमाएंगे, बरकत अता फरमाएंगे, खैर अता फरमाएंगे। और उसकी नस्लों में इस 70,000 बिस्मिल्लाह की बरकत से कभी तवंगरी, कभी माल, कभी बख्त, कभी इज्जत की कमी नहीं आएगी। उनकी विलायत के ताजदार जितने बड़े थे, वो ये अमल कर गए। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हारी नस्लों को खिलाऊंगा, नस्लों की नस्लों को खिलाऊंगा, उनकी नस्लों को खिलाऊंगा, इज्जत के साथ पहनाऊंगा, वकार के साथ बैठ के माल दौलत दूंगा। अब उनकी मर्जी है वो कहां खर्च करें, पर मैं अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। हाँ, आप वो अमल कर रहे हैं जिससे नस्लें पलती हैं, जिससे दुनिया पलती है। याद रखिएगा, जो अमाल करता है, नबवी अमाल करता है, जो रूह की दुनिया को लेके चलता है, अल्लाह पाक कहता है मैं उनके दिलों में डालूंगा, तेरे लिए तवंगरी का सामान करेंगे, मैं उनके दिलों में डालूंगा, तेरे लिए खुशहाली का सामान होगा, मैं उनके दिलों में डालूंगा। क्यों? दिल मेरे कब्जे में है, सारी मखलूक, सारी कायनात के दिल मेरे कब्जे में है। और तुझे बताऊंगा कि मेरे नाम को लेने वाले और मेरे नाम का जज्बे के साथ व्यर्थ करने वाले और मेरे नाम को लेकर चलने वाले, मैं उनको पालता हूं, उनकी नस्ल दर नस्ल को पालता हूं। आज तो आप अपनी नस्लों के लिए बहुत बड़े खुशहाली और बख्त के दरवाजे भी और पैकेज भी लेने आए बैठे हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, बख्त और तवंगरी के दरवाजे लेकर आए बैठे हैं।
یہ وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے۔ پھر اگلا عمل ہے سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص کا۔ فرمایا جو بندہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اور اس کے اندر اللہ الصمد پڑھتا ہے، اللہ الصمد، زمین کے اندر جتنا بھی یورینیم ہے، ساری دنیا کا مہنگا وائٹ گولڈ سونا ہے، اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، پہاڑوں کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، اور سمندر میں جتنے بھی، زمین کے نیچے کی، آسمان کے اوپر کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنے بھی خزانے ہیں، ان سب خزانوں کی کنجیوں کے 3 دندانے ہیں، ایک سواد ہے، ایک میم ہے، اور ایک دال ہے، وہ ہے سمد۔ وہ کیا ہے؟ اور امر کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ الصمد۔ اور میں نے 3 خزانے بیان کیے ہیں، غور سے سمجھے، سمندر کے خزانے، زمین کے خزانے، اور پہاڑوں کے خزانے، پہاڑوں کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر کے خزانے، اور سمندر کے اندر کے خزانے۔ ان تینوں خزانوں کے ساتھ سواد، میم اور دال جڑا ہوا ہے، اور ان سواد، میل اور دال کو ایک طرف رکھیں اور ایک طرف اللہ کو رکھیں تو یہ بن جائے گا اللہ الصمد۔ اور یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع تو میں نے آپ کو بتایا کمال چیز ہے، اور 12 تسبیحاں پڑھ کے جو مانگیں وہ عطا ہوتا ہے۔ تو پھر عمل شروع کریں۔ اور ان 7 کی ابتدا کب شروع ہوئی ہے؟ صبح 2 بج کے، اور ختم 2:22 پہ، اور ختم کب ہو رہی ہے؟ 5:19۔ 5 سے مراد شام، 5 بج کے سپہر، شام 19 پہ یہ 7 ختم ہو رہی ہیں۔ اب ہم 7 شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ کے پاس کوزہ ہوگا، بس اب چند لمحوں کا عمل ہے، اس کے بعد دعا ہوگی، اور آپ انشاءاللہ خوشحال، خوشخرم، جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ قبولیت کی گھڑی ایک مختصر سے لمحے ہوتے ہیں، اور اسی میں انشاءاللہ مجمع برکتیں، خیریں پا جاتا ہے۔ یہ مختصر سے ایک لمحہ ہے۔ آپ سچے یقین والے ہیں، آپ سچے دھیان والے ہیں، آپ سچے جذبے والے ہیں۔ میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، خواجہ اویس کرنی صرف ایک تصور میں رہا، بیٹھا تر ہوں تصور جانا کیا ہوئے، کملی والے کے تصور میں رہا، نہ دیکھا نہ آپ کی زیارت کی۔ اللہ پاک نے ان کو اتنا مقام دیا، اتنا مقام دیا کہ بڑی بڑی ہستیاں دعائیں کرا رہی ہیں اور اپنی نسلوں کے نام اویس رکھ رہے ہیں۔ میرا کوئی بھی عمل غیر مستند نہیں ہے، پھر بھی دعویٰ نہیں کروں گا۔ ہر عمل کی سند ہے، کتابوں میں حوالے ہیں، ان کے حوالے قرآن میں یا حدیث میں یا محدثین، فقہا، اولیاء، صالحین میں میرے ہر عمل کے لنکس ہیں، ریفرنس ہیں، حوالے ہیں، سند ہے اور ثبوت ہے۔ یہ جو آج بھی عمل ہو رہے ہیں الحمدللہ ان کے بھی ثبوت ہیں۔ میں آپ کو کسی شرک میں، آپ کو کسی بدعت میں، آپ کو کسی غیر اللہ میں شامل نہیں کر رہا، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا میں پل پل محتاج ہوں، میں پل پل محتاج ہوں۔ میرے خیال میں عمل شروع کیا جائے، تقسیم بھی ہوتا رہے، عمل شروع۔ 1.25 کلو آٹا لیں، یہ عمل 1.25 کلو کا بھی ہے، 5 کلو کا بھی ہے۔ گندم کا آٹا لیں، 1.25 کلو لے لیں، اسے گوندیں۔ اگر زمزم کے سارے پانی سے گوند سکیں ٹھیک، ورنہ گندم کا ایک قطرہ حلال کا ایک قطرہ بھی حلال، حرام کا ایک قطرہ بھی حرام۔ زمزم کا پانی ایک قطرہ، ایک گھونٹ اس میں ڈالیں، اور باقی عام پانی سے اس کو گوند لیں۔ سخت گوندیے گا، سخت گوندیں۔ کتنا گوندیں گے؟ سخت گوندیں۔ اس کی گولیاں بنانی ہیں۔ اب اس کی گولیاں بنانے کے لیے 2 بندے بیٹھے کم از کم، یا 2 جماعتیں اور 2 ٹیم میں بیٹھے، ایک فلک والی ٹیم اور ایک ناس والی ٹیم، ایک فلک والی اور ایک ناس والی ٹیم بیٹھے۔ ایک بندہ فلک پڑھتے ہوئے قل اعوذ برب الفلق، گولی ہر آیت پہ ایک گولی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ایک، اور ایک جو ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس، گولی پھر پھینکیں، الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اگر 2 جگہ ہوں، ایک مسئلے کی بات سن لیں غور سے، 2 جگہ ہوں
اور دونوں جگہ اذانیں ہوتی ہوں اور ایک اذان ہو اور دوسرے اس اذان کا جواب نہ دیں، گناہگار ہوگا کہ ان کی اپنی اذان ہونی ہے. یہ پہلے سے نماز کے لیے تیار ہے نا، اور دوسرا اذان اس کے لیے ہے جو باہر ہو، پہلے آیا بیٹھا ہو اس کے لیے نہیں ہے. اذان ہوئی، ہم نے جواب نہیں دیا، اور بعض اوقات نا مسائل کی خبر نہیں ہوتی، بندہ بدگمان ہو جاتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ آٹا سمجھ گئے؟ اس کی گولی بنائیں. اور جو بیمار ہے، یہ ذرا تصور میں بات توجہ میں سنیں، جو بیمار ہے، مریض ہے، علیل ہے، بیمار ہے، اس کا تصور کریں. یہ زندگی میں شاید میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، میرا گمان ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. کس سن سے تسبیح خانے کی نسبت آپ سے؟ 1992 سے کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں 92 سے. میرا گمان ہے پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. تو گولی چھوٹی چنے کے برابر ایسے ڈالتے جائیں گولیاں، اور اس کا تصور ہو جو مریض ہے، جو بیمار ہے، جو علیل ہے، جس کو کوئی جادو جنات اثرات، کوئی بندشیں، کوئی سخت بیماری، کوئی لا علاج بیماری، کوئی قسم کا کوئی روگ ہے، بہت سخت قسم کا. تو یہ اس کا تصور کر کے وہ خود بھی پڑھ لے. اگر خود نہیں پڑھ سکتا، مریض ہے، علیل ہے، خود نہیں پڑھ سکتا تو وہ یہ پڑھ لے. خود نہیں پڑھ سکتا، عمل سے پہلے اور عمل سے بعد درود پاک پڑھیں. اگر ایک سورت پہ بسم اللہ پڑھ لیں، باقیوں پہ نہ پڑھیں تو حرج نہیں. پہلی سورت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور باقیوں پہ نہ پڑھیں، حرج نہیں. ہر پہ پڑھ لیں تو فائدہ زیادہ. تو یہ پھر جو گولیاں ہیں، یہ 1.25 کلو گولیاں ایک نشست میں ختم کرنی ہوں گی. 1.25 کلو آٹے کی گولیاں، وہ 2 بندے ادھر بیٹھ جائیں، 2 ادھر بیٹھ جائیں، 4 ادھر بیٹھ جائیں، 4 ادھر بیٹھ جائیں، ایک بیٹھ جائے، ایک فلک والا اور ایک ناس والا. اور اس کے بعد پھر ان گولیوں کو سمندر میں، دریا، نہر، جھیل میں، جہاں پانی صاف گندا نہ ہو، مجبوراً کسی ایسی صاف جگہ پہ جہاں چڑیاں پرندے کھا جائیں، یا کسی قبرستان میں یا کسی میدان میں اس کو رکھ دیں. یہ عمل طاق میں کرنا ہے. 3 5 7 9 11 طاق میں کرنا ہے یہ عمل. یقین جانیے، بڑے بڑے روگ، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑے بڑی مصیبتوں کے طوفان، آفات، بلیات، بہت بڑی بڑی یہ چیزیں ایسی کہ گمان اور خیال سے بالت، گمان اور خیال سے بالت. یہ عمل میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں.